بسم الله الرحمن الرحيم. نحمده ونصلي على رسوله الكريم. أما بعد، فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إن في خلق السماوات والأرض واختلاف الليل والنهار لآيات لأولي الألباب. وقال تعالى: ليس كمثله شيء. وقال تعالى: الله نور السماوات والأرض. وقال تعالى: قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. صدق الله العظيم. قال النبي صلى الله عليه وسلم: الدين النصيحة، او كما قال علیہ الصلاۃ والسلام. محترم دوستو، بزرگوں، دینی ایمانی بھائیوں، اللہ رب العزت نے ہم سب کو ایک بہترین زندگی عطا فرمائی ہے، اور اس زندگی کے اندر اللہ رب العزت نے اپنا سب سے قیمتی تحفہ اور اللہ کے یہاں سب سے قیمتی دولت جو اللہ کے پاس ہے، وہ اللہ نے ہمیں عطا فرمائی، وہ ایمان ہے۔ اللہ نے ہم کو ایمان والا بنایا اور اس کا ایک مقصد دیا۔ دنیا میں بہت ساری مخلوقات اللہ نے پیدا کی، لیکن اللہ نے ہم انسانوں اور جناتوں کو دنیا کے اندر بامقصد اور ایک زندگی کا اہم حصہ اللہ کی رضامندی میں گزارنے کے لیے اللہ نے اس دنیا میں ہم کو بھیجا ہے۔ قرآن کریم کی آیت ان فی خلق السماوات والارض واختلاف اللیل والنہار لآیات لأولی الالباب۔ اللہ کے پیارے بندوں، ہماری زندگی میں آنے کا مقصد پہلا اور سب نبی اپنی امت کو جو بات سمجھاتے تھے وہ ایک ہی تھی، وہ یہ تھی کہ اللہ کی پہچان ہو جاوے، اللہ کی حقیقت، اللہ کی معرفت، اللہ کون ہے، اللہ کیسی ذات ہے، وہ ہمیں سمجھ میں آوے اور سمجھ کر اپنے دل کے اندر اتر جاوے، اس کا یقین اپنے دل میں مضبوط ہو جاوے۔ اللہ نے دنیا میں اسی لیے بھیجا، سب نبی یہی محنت کرتے تھے کہ اللہ کی پہچان، اللہ کو پہچان لو کہ اللہ کی طاقت کیا ہے، اللہ کتنی قدرت والا ہے، اللہ کا پاور کیا ہے، اللہ کیا کرتا ہے، اللہ نے ہم کو کیوں پیدا کیا۔ سب چیزیں ہم قرآن کریم سے مختصراً سنتے ہیں کہ اللہ خود اپنی ذات کو کیسے بیان کر رہا۔ اللہ نے پہلے سمجھایا اللہ ربکم، کہ اللہ کون ہے، تمہارا رب ہے، پہلے سمجھایا اللہ ربکم، اللہ تمہارا رب ہے۔ وخلق کل شیء، اور اللہ نے ہر چیز بنائی، اللہ نے ہر چیز پیدا کی۔ کون؟ وہ رب جو ہر چیز کو پیدا کرنے والا ہے، کنٹرول اس کے ہاتھ میں ہے۔ پہلا ذہن بنایا۔ دنیا کے اندر ہم جو زندگی گزار رہے ہیں، کھانا پینا، گھر مکان، کپڑا روٹی، یہ ضرورت ہے ہماری، مقصد نہیں ہے۔ مقصد کیا ہے کہ اپنی آخرت کو اللہ کی پہچان کے ساتھ بہترین بنانا، اور سارے اعمال میں اللہ کی پہچان ضروری ہے، ورنہ اعمال اندر سے کھوکھلا ہوگا، اعمال مضبوط نہیں ہوگا۔ ہم نماز پڑھتے ہیں، لیکن اگر لوگوں کے لیے کہ جمعہ نماز بھی پڑھوانی ہوں تو گھر والا ہوں کے اجی تو جمعہ سے جانی، گھر والے کیا کہیں گے، اس مقصد سے نہیں۔ گھر والے بعد میں، میرا اللہ کیا کہتا ہے، میرا اللہ ناراض ہو جائے گا،
میرے اللہ کا حکم میں ہر عمل کے اندر اللہ کی پہچان، کہ زندگی کے ہر عمل میں اگر اللہ والی روحانیت ہمارے دل میں اتر جاوے تو اعمال اندر سے پاورفل. جیسے ابھی بجلی ہے، اس کے اندر کرنٹ ہے، تو یہ سارے اعمال ہو رہے ہیں، اور اس کے اندر سے کرنٹ ہٹا لیا جائے، بجلی کا کرنٹ ہٹ جائے، لائٹ چلی گئی، نہ اے سی ٹھنڈک دے گی نہ پنکھا ہوا دے گا. کیا ہو گیا کہ سب چیزیں موجود ہیں، اندر سے روحانیت اٹھا لی گئی کہ اعمال تو ہو رہے ہیں. رمضان جیسی اللہ نے عبادت دی، مہینہ دیا، روزہ دیا کہ اللہ سے قریب ہو جائے، لیکن کیا ہوا کہ وہ روحانیت کہ جو چیز دنیا میں ہے اس کو ویسے ہی پڑے رہنے دے تو وہ خراب ہو جاتی ہے. ہم یوں ہی اگر جیسے میں یہ بیٹھا ہوں 1 گھنٹہ 2 گھنٹہ 3 گھنٹے تک اسی کیفیت میں ہی بیٹھا ہوں تو یہ پیر کام کرنا مشکل ہو جائے گا، کھڑا ہونا مشکل ہو جائے گا. کیوں کہ ایک لمبے عرصے تک اس نے کوئی اور عمل کیا ہی نہیں ہے. اسی طرح ہماری روح ہے جو اللہ کی پہچان کو چاہتی ہے، کیونکہ ہم کو پیدا کرنے والا اللہ ہے. ان فی خلق السماوات والارض، زمین آسمان اللہ نے بنایا اور اس کے اندر کی ساری چیزیں اللہ نے پیدا کی. وَهُوَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ. یہ اللہ اپنی خود کی قدرت بیان کر رہا ہے اور اللہ کتنا پاورفل، اللہ کا کنٹرول کے ساتھ. سورہ یاسین ہم روزانہ پڑھتے ہیں الحمدللہ. انما امرہ اذا اراد شیئا ان یقول له کن فیکون. اللہ کہتا ہے مجھے کسی کو پوچھنے کی ضرورت نہیں کہ لاؤ میں مشورہ کر لوں، لاؤ لوگوں کو جمع کر لوں. اللہ کے ساتھ، اس لیے 30ویں پارے میں سورہ اخلاص قل هو واللہ احد، میں تو اکیلا ہوں، مجھے کوئی شرکت نہیں ہے. اور یہ اللہ کہتا ہے ایسا دل میں بٹھانا، لوگ کیا کہیں گے یہ اندر شرک اندر گھسے گا، لوگوں کے لیے نہیں، اس لوگوں کو ختم کرو اور اندر لاؤ میرا اللہ. قل هو اللہ احد کہ عبادت میں اس پاور کا مزہ کب آئے گا؟ جب کہ قل هو اللہ احد، اللہ کی وحدانیت دل میں اترے گی، میرا اللہ ناراض ہو. اس لیے کہتے ہیں کہ اللہ راضی تو سب راضی، اور اللہ ناراض ہو اور سب راضی ہو تب بھی زندگی کوئی بہتر نہیں ہے. اللہ کو راضی کرنے کی فکر کریں، اللہ کو خوش کرنے کی فکر کریں، اللہ کے پاور کو سمجھیں. جب تک ہم اللہ کی حقیقت کو نہیں جانیں گے، اسی لیے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جب بھی آپ کو موقع ملتا رہے چوتھے کلمے کا ورد کرتے رہو. چہرون کلمہ توحید. ہم تو اپنے مکتب کی بات کرتے ہیں، مکتب کی بات سوچو کیا پڑھتے تھے ہم، بچے تھے اس وقت کیا کرتے تھے؟ چہرون کلمہ توحید، لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ لہ الملک ولہ الحمد یحیی ویمیت بیدہ الخیر وہو علی کل شیء قدیر. ہمارے بچے پڑھتے ہیں، ہم بھی اسی طرح پڑھتے تھے مکتب میں. اس کے بعد کیا کرتے؟ اس کا ترجمہ پڑھتے ہیں اور بچپن سے ہماری گٹی میں یہ ڈالا گیا لا الہ الا اللہ، اللہ کے علاوہ کوئی معبود نہیں، وحدہ لا شریک لہ، اس کا کوئی شریک نہیں، اس کے ساتھ کوئی بھی پارٹنرشپ میں نہیں ہے. سورج بھی وہی نکالتا، چاند بھی وہی نکالتا، دن کو بھی وہی نکالتا ہے اور رات کو بھی وہی لاتا ہے. تولج اللیل فی النہار وتولج النہار فی اللیل، زندہ بھی وہی کرتا ہے، موت بھی وہی دیتا ہے. تخرج الحی من المیت وتخرج المیت من الحی. اور مفسرین نے اس کی مثالیں دی. ایسا نہیں ہم کیا تھے، ہم پہلے نہیں تھے، اس کے بعد پیدا ہوئے. اللہ کی ذات کیسی ہے؟ حی قیوم. اس لیے ہر چیز میں قرآن ہمیں انگلی پکڑ کر سمجھاتا ہے کہ میرے بندو بھٹک مت جانا، گمراہ نہ ہو جانا، کہ ذات ایک ہی ہے، ایک ہی کو منانا ہے، ہزاروں کو نہیں منانا، ہزاروں کی خوشامد نہیں کرنی ہے. دنیا میں خوشامد نہیں کرنی، دنیا میں تو ایک کو مناؤ گے دوسرا ناراض، ایک کو اس طرح کیا تیسرا ناراض. لیکن کنیکشن یہاں سے جوڑ لو جہاں پاور ہاؤس ہے،
جہاں سے سب کچھ سپلائی ہوتا ہے، رحمت بھی وہاں سے سپلائی، لوگوں کی بلائی وہاں سے. کیا ہمارا یقین نہیں؟ رزاق وہ ہیں، رحمان وہ ہیں، کریم وہ ہیں، شفیق وہ ہیں، شفیع وہ ہے. وَإِذَا مَرِضْتُ فَهُوَ يَشْفِينِ، بیماری دینے والا، شفا دینے والا وہ ہے. سب کچھ جب وہیں سے سپلائی ہو رہا ہے تو اور کہاں کنیکشن جوڑنے کی ضرورت کیا ہے؟ وہیں سے جوڑ لے. وہاں سے جوڑا تو سب سے جڑ جائیں گے، اور وہاں سے توڑا تو سب سے ٹوٹ جائے گا. اس لیے اللہ اپنی قدرت بتاتا ہے کہ اللہ کیسا ہے. اللہ نور السماوات والارض، اللہ کیسا؟ اللہ نور والا، نورانیت والا. اللہ کا جب نور اللہ اللہ بولتا ہے بندہ، اس لیے میں نے جب شروع میں کہا کہ لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ، کہ اللہ کے ساتھ کوئی پارٹنرشپ نہیں. لہ الملک ولہ الحمد، بادشاہت، حکومت، سلطنت کس کی؟ اللہ کی. تو اس کے ہو جائیں گے تو پھر سلطنت کس کی؟ وَأَنْتُمُ الْأَعْلَوْنَ إِن كُنْتُمْ مُؤْمِنِينَ، کہ ایمان والا دنیا میں رہتے ہوئے یا آخرت میں بھی دونوں جگہ کامیابی چاہتا ہے، مضبوط ایمان بنائے، اللہ پر یقین جمائے، اللہ کی وحدانیت کو سمجھے. اور وہ جب اتر جاوے گی پھر کیا ہوگا؟ وہ قرآن کہتا ہے وَأَنْتُمُ الْأَعْلَوْنَ، ایسا مرتبہ ہوگا کہ تم صرف اللہ اکبر بولو، لوگوں کے کلیجے پھٹ جاوے گے. صحابہ کے دور میں یہ صحابہ کرام جب جنگلوں کے اندر گئے تو انہوں نے صرف اللہ کا حکم بتایا کہ ہم جو ہیں یہ کرنے آئے ہیں، اللہ کے دین کی دعوت دینے آئے ہیں. اللہ کی معرفت، اصل کرنٹ دل کے اندر اتارا تھا کہ اللہ اکبر بولتے تھے. سارے جانور چلے گئے، اپنے راستے چھوڑ دیے کہ ہاں ٹھیک ہے. اللہ نے تم دو مخلوقات کو، وما خلقت الجن والانس، ان دو مخلوقات کو اللہ نے اپنے لیے پیدا کیا، اپنے لیے پیدا کیا. اور اللہ نے اس کے بعد کیا کہا؟ اور باقی ساری مخلوقات کو بندوں کے لیے پیدا کیا. تو جن چیزوں کے پیچھے ہم بھاگ رہے ہیں، ہم سمجھ رہے ہیں کہ ہم اس کے لیے پیدا کیے گئے، الٹا معاملہ ہو گیا. روزی، مال، دولت، جائیداد، اس کے پیچھے کیا کر رہے ہیں؟ ہم سمجھ رہے ہیں ہم اس کے لیے پیدا ہوئے، حالانکہ اللہ کیا کہہ رہے ہیں؟ ہمارے لیے وہ پیدا کیا گیا ہے. یعنی جانور ہو، مال ہو، دولت ہو، اولاد ہو، جائیداد ہو، مکان ہو، کھیتی باڑی ہو، سب کچھ اللہ نے ہمارے لیے پیدا کیا. اچھا ٹھیک ہے، تو روزی کا مسئلہ کمائے نہیں کمانا ہے. اس لیے اللہ کہتے ہیں اور یقین مضبوط کرو، وما من دابۃ فی الارض الا علی اللہ رزقها ویعلم مستقرها ومستودعها. 12واں پارہ جہاں شروع ہوتا ہے اللہ کہتے ہیں روزی کا مسئلہ، روزی کا سب کو مسئلہ لگا ہے، اسباب تو اختیار کرنے، لیکن اللہ کہتے ہیں روزی کے ٹینشن میں اتنے گھس گئے کہ عبادت حقیقی ہم بھول جاوے. اللہ کہتے ہیں وما من دابۃ فی الارض، زمین میں جتنی بھی مخلوق ہیں، زمین پر پھیلی ہوئی جینے والی بسنے والی سب مخلوقات کی روزی کی ذمہ داری اللہ نے اپنے ہاتھ. وما من دابۃ فی الارض الا علی اللہ رزقها ویعلم مستقرها. اور ایسا بھی نہیں چلو ٹھیک ہے کہ میں تو عبادت کرتا ہوں، مول صاحب بہت دعا کروں، نماز بھی پڑھوں، بدو کروں، تو ابھی آپ تو کام تھا ہی نہیں. ارے جیسے یہ پنکھا ہے، اس کے اندر کیپیسیٹر غلط لگا دے تو پھر وہ چلتا نہیں ہے. جو اس کا جانکار ہے اس کو معلوم ہے کہ تو نے الٹا لگایا ہے. جیسے میں مشین چلاتا ہوں، مشین میں دو چیزیں ہیں، وائر کو الٹرنیٹ کر دیں گے تو سیدھے گھومنے کی بجائے الٹی بھی گھومتی ہے. وہ تو جس کو جانکاری ہے، علم ہے، وہ وائر کو سیدھا لگائے گا تو سیدھی گھومے گی. ہم جو نماز پڑھتے ہیں، اللہ کی عبادت کرتے ہیں، اس کے اندر وہ اللہ کی وحدانیت کا یقین نہیں. جیسے ہم یہاں کھڑے ہیں، مول صاحب نے 3 پڑھائی کہ 4 پڑھائی کہ الحمد پڑھائی کہ کیا پڑھائی، کبھی کبھی یا خود ہم نماز پڑھ رہے ہیں تو ہم کو ہی معلوم نہیں کیا ہو رہا ہے، بس ایک عمل ہو رہا ہے تو اس میں جان کہاں ہے. عمل تو ہو رہا ہے، جیسے اے سی چالو ہو لیکن اس کی کولنگ ہی نہ ہو تو کئی کام نہیں ملے، بدل دیں گے اس کو. اسی لیے اللہ رب العزت فرماتے ہیں کہ اگر ہم سوچ لے وے اور اپنے دل میں یہ خیال کر لے وے کہ چلو نا کیا فرق پڑ جاوے گا کہ سارا بامڑ ویل یا سارا عالم اللہ پر یقین ہی نہ لاوے، اللہ کی عبادت نہ کرے، اللہ کی نافرمانی میں لگ جاوے، اللہ کی عبادت ہی نہ کرے، اللہ کی نافرمانی میں لگ جاوے. تو اللہ فرماتے ہیں وقال موسیٰ ان تکفروا انتم ومن فی الارض جمیعا، ساری کائنات اگر اللہ کی نافرمانی میں لگ جاوے
تب بھی اللہ کا ایک بال بیگا نہیں ہوگا، ایک بال واقع نہیں ہوگا۔ فَإِنَّ اللَّهَ لَغَنِيٌّ حَمِيدٌ، اللہ کہتے ہیں میں تو بہت بے نیاز ہوں، مجھے تمہاری تعریف کی، تمہاری تسبیح کی، تمہاری سب چیزوں کی، یہ قربانی ہے، زکوٰۃ ہے یا عبادت ہے، اس کی ضرورت نہیں ہے۔ اللہ تو غنی ہے، اللہ تو جو ہے بے نیاز ہے۔ اسی لیے تو سورہ اخلاص کا دوسرا ٹکڑا کیا ہے؟ اللہ الصمد، اللہ یہ سمجھاتا ہے کہ میں تو بے نیاز ہوں، اللہ محتاج نہیں ہے۔ اور یہ بھی قرآن کہتا ہے یا ایہا الناس، اے لوگو سنو، انتم الفقراء، تم غریب ہو، تم محتاج ہو، تمہیں ضرورت ہے اللہ کی، اللہ کو ہماری ضرورت نہیں ہے۔ یا ایہا الناس انتم الفقراء الی اللہ، اللہ تو غنی ہے، اللہ بے نیاز ہے، اللہ کو ضرورت نہیں ہے، اللہ کی ہمیں ضرورت ہے۔ تو جو ہے ہم یہ سوچ رہے ہیں کہ ہماری روزی کا مسئلہ، ہماری عزت، یہ ساری چیزیں، اچھا عزت اللہ فرماتے ہیں وَتُعِزُّ مَن تَشَاءُ وَتُذِلُّ مَن تَشَاءُ، کہ جو ہے عزت ذلت یہ میں نے اپنے کنٹرول میں رکھی ہیں۔ ہم اپنے مینٹل حساب سے سوچے، اپنے دماغ سے سوچے کہ یہ عزت نہیں۔ اصل عزت کیا ہے؟ عزت کا دینا بھی اللہ کے ہاتھ میں اور ذلیل کرنا بھی اللہ کے ہاتھ میں ہے، اللہ نے یہ بتایا۔ اور اس کے بعد کیا ہم سوچتے ہیں کہ میں جو چاہوں وہ ہو جاوے؟ نہیں، اسی لیے تو ہم کو نماز میں پڑھوایا گیا الحمدللہ رب العالمین، تمام تعریفوں کو ریٹرن کرو کہاں؟ رب العالمین کی طرف، کہ ہم سب کی عبادت جو چیزیں ہو رہی ہے ان سب عبادتوں کا ماوا ملجا واحد اللہ کی ذات۔ الحمدللہ، یا اللہ تیری ہی تعریف بیان کرتے، میں کچھ بھی نہیں۔ کیا؟ من نطفہ خلقہ، من نطفہ، کس سے پیدا ہوئے؟ قرآن کہتا ہے منی کے ناپاک قطرے سے، نہیں تھے اس کے بعد پیدا ہوئے، کچھ نہیں تھے اس کے بعد اللہ نے پیدا کیا، زندگی نہیں تھی زندگی دی، اور اس کے بعد موت بھی دے دیتا ہے۔ موت جیسے انڈا ہے تو اس کے اندر موت کی شکل ہے، لیکن اللہ اس کے اندر زندگی دے رہا ہے، کہ انڈے سے اللہ زندگی پیدا کر رہا ہے۔ وَيُخْرِجُ الْحَيَّ مِنَ الْمَيِّتِ، کہ زندگی دیتا ہے، موت سے زندگی، زندگی سے موت دینے والا واحد اللہ ہے۔ تو یہ اللہ کا پاور ہے، اللہ کی قدرت ہے۔ اور اس کو سوچو کہ یہ جو ہماری مال ہے، جان ہے، اولاد ہے، سب کچھ اللہ نے قرآن میں بیان کیا کہ دھوکے میں نہ پڑنا، یہ ساری چیزیں اللہ کے قدرت میں ہیں اور اللہ کی طاقت چلتی، ہم چاہے وہ ہو جاوے گا، ایسا نہیں۔ وَمَا تَشَاءُونَ إِلَّا أَن يَشَاءَ اللَّهُ، اللہ کہتے ہیں جو میں چاہتا ہوں، اسی کو تو کہتا ہے نا رب۔ اللہ کس کو کہتے ہیں؟ اگر اپنی جو سب چل جاوے تو پھر اللہ کا کیا ہے؟ اللہ کہتے ہیں میں جو چاہتا ہوں، اس کو کہتے ہیں بادشاہت، کے تکبر صرف اسی کو جچتا ہے۔ اس لیے جب اپنے گھروں میں ہوتے ہیں، باپ کو ایک جگہ رب کہا گیا، عربی میں باپ کو رب بھی کہا جاتا ہے، اس کا مطلب ہے کہ باپ جو ہے اپنے بیٹوں پر میں کیمتیج حمد پڑھی، یہاں یہ اشارہ ہے، لیکن وہ حقیقت میں رب نہیں، اللہ نہیں، لیکن ایک مطلب اس کا یہ، تو اللہ کہہ رہا ہے کہ میں تم سب کا باپ ہوں۔ باپ یعنی اللہ ہوں، میری ملکیت ہے، میری قدرت ہے، میری طاقت ہے۔ تم ادھر سب لوگوں سے اپنے من کو ہٹا کر اللہ سے اپنے من کو جوڑ لو۔ یہ ہمارا پاور ہاؤس جو ہے نا، یہاں اس سے کنیکشن ٹوٹتا ہے تو پھر سب چیزیں ٹوٹتی ہی چلی جاتی ہیں۔ اس لیے ہم دیکھتے ہیں کہ ہم تو ٹوٹی پھوٹی عبادت کرتے ہیں، جیسے کبھی قرآن پڑھ لیا، نماز پڑھ لی، تو فطرتاً ہمارے دل سے اسے خوشی نکلتی ہے کہ آج کچھ اچھا ہو رہا ہے، حالانکہ ہماری عبادت ویسی ہے ہی نہیں، لیکن پھر بھی دل اندر سے خوش ہوتا ہے، کیونکہ مالک کی عبادت کی ہو، ٹوٹی پھوٹی کی ہو، اس کے باوجود اندر سے اللہ کا کنیکشن آیا نا، تو وہ کرنٹ آیا، اور کرنٹ کی وجہ سے جیسے لائٹ ڈم ہوتی ہے تب بھی تو ہلکا ہلکا پنکھا چلتا ہے، لائٹ بھی چلتی ہے، تو وہ ہلکا کنیکشن جب اللہ کا آیا اور ہم نے پورے ہفتے میں سے جمعہ کا کنیکشن جوڑا تو تھوڑا پاور آیا۔ اور اگر دن میں 5 مرتبہ اگر اللہ کی عبادت کر رہے ہو، اللہ کو یاد کر رہے ہو، چوتھا کلمہ بار بار ہم اپنی زبانوں پر لوٹا رہے ہو، وحدہ لا شریک لہ الملک ولہ الحمد یحیی و یمیت، کہ میں مر بھی سکتا ہوں اور زندہ بھی رہ سکتا ہوں، یحیی و یمیت، موت زندگی دینے والا اللہ، وہو علی کل شیء قدیر، اور سب چیزوں پر قادر ہے میرا اللہ۔
اس کا یقین بھی نہ ہو، پھر عبادت میں مزہ آئے گا۔ پھر تم مختصر بھی عبادت کرو گے، جو اللہ نے عبادت دی ہے، پھر وہ عبادت میں مزہ آ جائے گا۔ دیکھو جیسے یہ ہماری لائٹ ہے نا، اس کا ایک کنیکشن ہے، ابھی جیسے یہ کنیکشن ختم ہو جائے تو جو اس کا جانکار ہے وہ فوراً کہے گا پاور ہاؤس کے پاس جا اور وہاں سے اس کے تار کو صحیح کرو۔ جب وہ صحیح ہو جائے گا تو سب چیزیں عمل میں آ جائے گی، کام میں آ جائے گی، اپنا کام شروع کر دے گی۔ ہم سوچیں ہماری زندگی میں کمانا، پھر جو ہے مال جائیداد اولاد، یہ ساری چیزیں اللہ نے ہمارے لیے بنائی ہیں، ہم کو اس کے لیے نہیں کہ ہم اپنی عبادت کا کنیکشن ہی توڑ دیں، کیونکہ ساری چیزوں کا کنیکشن جب اللہ سے جوڑیں گے تو وہاں سے ساری چیزیں اترے گی، پھر اللہ لوگوں کے اندر ہمیں مقبول کر دے گا، پھر اللہ جو ہے لوگوں کے دلوں میں ہمیں محبوب بنا دے گا۔ لیکن آپ سوچو زندگی کے اتنے ایام گزر گئے، ہم جو ہیں اللہ سے کتنے دور ہیں اور اللہ سے کتنے جو ہیں ہم بھٹکے ہوئے ہیں، اور اللہ نے ایسا کنٹرول، جن چیزوں کے پیچھے ہم بھاگتے ہیں نا، بہت سے لوگوں کو اولاد نہیں، مال نہیں، بہت ساری چیزیں ہیں، تو اللہ نے جو ہے ہر چیز میں بتایا کہ جیسے یَهَبُ لِمَن يَشَاءُ إِنَاثًا وَيَهَبُ لِمَن يَشَاءُ الذُّكُورَ۔ ایسا سوچے کہ ہم اپنے کنٹرول سے لڑکیاں پیدا کر لیں، ایسا بھی نہیں، اولاد کا دینا بھی اللہ کے ہاتھ میں کہ لڑکیاں ہی دے۔ وَيَهَبُ لِمَن يَشَاءُ الذُّكُورَ، اللہ چاہے گا تو بیٹے ہی بیٹے دے گا، یا پھر اللہ چاہے گا تو بیٹے بھی دے گا بیٹی بھی دے گا۔ اس کے بعد فرمایا کہ وَيَجْعَلُ مَن يَشَاءُ عَقِيمًا، یعنی اللہ چاہے تو ہم کو بانجھ بھی رکھے، یعنی اولاد ہی نہ دے۔ تو یہ اللہ کے کنٹرول میں ہے کہ اولاد، مال، جان، دنیا کی ساری چیزیں، وَهُوَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ۔ تو کیا مطلب اس کا کہ ساری چیزیں جب اللہ کے کنٹرول میں ہیں تو ہم اپنی ذات کو اللہ کے حوالے کر دیں کہ یا اللہ میری زندگی تیرے نام ہے۔ جب اللہ کے نام ہوگی پھر جو ہے ہماری زندگی میں ہر عمل کرنے میں آسانی ہوگی، اور اگر اپنی زندگی کو دنیا کے حوالے کریں گے تو پھر اللہ کہتا ہے وَلَا تَتَّبِعُوا خُطُوَاتِ الشَّيْطَانِ، کہ جو ہے دنیا کرتے 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 جو ہیں ہم دنیا والے ہو جاویں گے، اور اللہ اللہ کرتے اللہ والے ہو جائیں گے۔ تو اللہ والے بن کر دنیا حاصل کرنا تو بہت اچھا ہے، اور دنیا کرتے کرتے اللہ کو ہی گما دینا یہ تو بہت بڑا نقصان ہے، بہت بڑا خسارہ ہے۔ اور اسی لیے اللہ نے کہا وَإِلَيْهِ الْمَصِيرُ، آخرت ہماری منزل اللہ کی طرف ہے، تو اللہ کی طرف جانے کے لیے اللہ کے دین کی محنت کرنا اور اللہ والوں کے پاس رہنا اور اللہ والے کی باتوں کو ماننا یہ ہمارے لیے بہت ضروری ہے۔ اور اسی سلسلے کی ایک کڑی جو ہے ہمارا اجتماع کانگوئی کے اندر نوساری ضلع کا ہے، اس کے اندر ہمارے اکابرین جو ہیں اسی محنت کو لے کر جو ہیں پورے عالم میں گھوم رہے ہیں، تو ہم کو بھی چاہیے کہ جو ہے ہم یہاں بورڈ پر بھی لکھا باہر بھی لکھا ہے، جو وقت مل سکیں ہم ان مجالس کے اندر اپنے اوقات کو فارغ کر کے جو ہے وہاں شامل ہونے کی فکر کریں۔ اللہ جو ہے ہمیں ہدایت دینا چاہتا ہے اور اللہ نے یہ مواقع دیے ہیں، ہم سب کوشش کریں، انشاءاللہ ہم سب اس مجلس کے اندر جائیں گے۔ اللہ رب العزت مجھے آپ کو کہنے سننے سے زیادہ